آج مضمون نویسی کے لیے ہمارے پاس موضوع ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ تنظیم و اتحاد و یقین کے خمیر سے خالق نے ایک خلوص کا پیکر بنا دیا، دیکھ کر پھر اس کو نام محمد علی جناح اسلامیہ نے ہند کا رہبر بنا دیا۔ قائد اعظم جیسے انسان روز روز پیدا نہیں ہوتے، زمانہ صدیوں انتظار کرتا ہے تو ایک ایسا انسان پیدا ہوتا ہے جو میر کارواں کا کردار ادا کرتا ہے۔ نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ ہندوستان کی ہزارہا سال کی سلطنت سے محروم ہو جانے کے بعد جب ہندوستانی مسلمان فرنگی سامراج اور ہندوؤں کے ظلم و ستم کا شکار تھے اور اپنے ہی ملک میں ذلت اور غلامی کی زندگی گزارنے پہ مجبور تھے، اور انہیں ایک ایسے رہنما کی ضرورت تھی جو ان کی ڈگمگاتی ہوئی کشتی کو ساحل مراد تک پہنچا دے، ایسے عالم میں رحمت خداوندی جوش میں آئی اور اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم جیسے دردمند، مخلص اور باہمت رہنما پیدا کیے۔ قائد اعظم وہ عظیم رہنما ہیں جو تاریخ کو زندگی دے کر حیات جاوداں پا لیتے ہیں۔ آپ نے اسلامیہ نے ہند کی شیرازہ بندی کی، قوم کی مردہ رگوں میں روح پھونکی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام پونجا جناح تھا، چمڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ قائد اعظم کی ابتدائی تعلیم مشن ہائی اسکول کراچی سے ہوئی۔ بعد ازاں اپنے والد کے دوست کے مشورے سے آپ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن روانہ کر دیا گیا، جہاں آپ نے لنکنز ان کالج سے بار ایٹ لاء کی ڈگری حاصل کی۔ مغربی تہذیب کی رنگینیوں، عیش و عشرت کے ماحول اور دیگر دل فریب اور دلکش گمراہیوں نے محمد علی جناح کے مزاج پر کسی قسم کا تخریبی اثر نہ ڈالا۔ آپ پختہ ذہن، متوازن مزاج اور بلند عزم و ارادے کے مالک تھے۔ وطن واپسی پر آپ نے وکالت کا آغاز کیا اور یہاں کے ماحول میں رہتے ہوئے آپ کو غلامی سے بیزاری کا احساس ہونے لگا۔ آپ نے زمانہ طالب علمی سے چونکہ سیاست میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا تھا، لہٰذا آپ نے انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کی، لیکن بہت جلد آپ کو یہ احساس ہوا کہ کانگریس صرف اور صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے، لہٰذا آپ نے کانگریس کو خیر بات کہا اور 1913 میں مسلم لیگ کے رکن منتخب ہوئے۔ آپ نے اپنی کوششوں سے مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی کوشش کی۔ آپ مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور مسلم لیگ کی نئی تنظیم کی۔ آپ کی ولولہ گیز قیادت میں مسلم لیگ جلد ہی مسلمانوں کی مضبوط ترین سیاسی جماعت بن گئی۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح برصغیر کے حالات سے بددل ہو کر واپس انگلستان چلے گئے تو دیگر مسلم رہنماؤں کے علاوہ علامہ اقبال نے بھی آپ کو وطن واپسی پر آمادہ کیا۔ علامہ اقبال نے اپنے خطوط میں لکھا، اس وقت مسلمان بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں اور آپ ہی ان کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں، اور یہ کہ مسلمانوں کو اپنا الگ وطن حاصل کرنا چاہیے جہاں وہ اسلامی شریعت کے مطابق اپنے مسائل حل کر سکیں۔ چنانچہ قائد اعظم نے علامہ اقبال کے اس مفید مشورے کی قدر کی اور وطن واپس آ گئے، اور یہاں آ کر انہوں نے دو قومی نظریے کی ترویج کی۔ ہندو اپنے آپ کو انگریزوں کا واحد جانشین سمجھتے تھے اور انہوں نے ایک قومی نظریہ پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان میں صرف ایک قوم بستی اور وہ ہندو ہیں، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے ہندوؤں کے اس دعوے کا بھرپور جواب دیا اور انہیں احساس دلایا کہ یہاں ایک تیسری طاقت بھی ہے اور وہ مسلمان ہیں۔ آپ نے پرزور دلائل سے دو قومی نظریہ پیش کیا اور بتایا کہ مسلمان مذہب، تاریخ، لباس، تہذیب، زبان، غرض ہر لحاظ سے ہندوؤں سے الگ قوم ہے، یہاں تک کہ ہندو گاؤں ماتا کو خدا مانتے ہیں جبکہ مسلمان اس کی قربانی کرتے ہیں۔ 23 مارچ 1940 کو لاہور میں مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت قائد اعظم نے کی، جس میں آپ نے قرارداد پاکستان منظور کی۔ ہندوؤں نے قرارداد پاکستان کی شدید مخالفت کی اور اس کو ایک دیوانے کا خواب قرار دیا، لیکن 7 سال کے مختصر عرصے میں اور قائد اعظم کی مسلسل جدوجہد اور کوشش سے پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔
قائد اعظم ایسی کڑی کمان تھے جن کا ہر تیر نشانے پر لگتا تھا۔ آپ کی عظمت کی گواہی ان لوگوں نے دی جو آپ کے مخالف تھے۔ امریکی صدر ٹرومین کی رائے ہے، جناب میں ذہانت اور لگن ایسی پائی جاتی تھی کہ کم ہی انسانوں کو اپنے مقصد کے لیے حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک ہندو لیڈر جے لکشمی پنڈت کی رائے ہے کہ اگر مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 200 ابوالکلام ہوتے اور کانگریس کے پاس صرف ایک محمد علی جناح ہوتا تو ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا۔ سال ہا سال محنت سے قائد اعظم کی صحت متاثر ہوئی، لیکن آخری سانس تک آپ قوم کے لیے جنگ لڑتے رہے۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم و جاں محمد علی جناح۔ آپ 11 ستمبر 1948 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ قائد اعظم کے فرمودات آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ قائد اعظم نے ایک موقع پر فرمایا، مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا۔ پاکستان کے طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال قبل قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا تھا۔ الحمدللہ قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا، اگر ہم اس عظیم مملکت پاکستان کو خوش اور خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی پوری توجہ لوگوں اور بالخصوص غریب طبقے کی فلاح و بہبود پر مرکوز کرنی پڑے گی۔ ایمان، اتحاد، تنظیم کا سبق دینے والا یہ روشن ستارہ ہمیشہ یوں ہی چمکتا رہے گا۔ جب تک پاکستان زندہ رہے گا، قائد اعظم کا نام زندہ رہے گا۔ ان کی یادیں، ان کے اقوال ہماری متاع حیات ہیں۔ قائد سے محبت کا اظہار ان کے اقوال پر عمل کر کے کیا جا سکتا ہے۔ وہ شمع بجھ گئی مگر اس کے فروغ سے، قندیل آرزو ہے فروزاں اسی طرح۔